اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم آیت نمبر 195 سے جو ہے سورہ بقرہ کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے کہ اب جن آیات کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں وہ اصل میں حج کے بارے میں بڑی ایک کمپلیٹ اس کے مناسک کی طرف جو ہے وہ جو بھی اس کی کہنا چاہیے کہ جو بھی حج کرنے جا رہا ہو ان کے لیے ان آیات کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی صرف سورہ بقرہ نہیں بلکہ سورہ ہم دیکھیں گے ابھی آگے بھی صورتوں کے اندر حج کے بارے میں کافی تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکشنز آئیں گی، لیکن مختلف انداز سے آئیں گی۔ یہاں سورہ بقرہ کے اندر جس کانٹیکسٹ کے اندر ہم چل رہے ہیں پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اپنی پیچھے کے جو ہم نے اسٹڈی کی آیات ان کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو کہ اگر یاد ہو تو کل جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے اس کے اندر ہمارے پاس قتال کی آیات اور انفاق کی آیات آ رہی تھیں، اور اس کے فوراً بعد حج کا ذکر آ جانا، تو یہ ایک اور طرف جس کو ہم بار بار اس چیز کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیا، میں اس کو ذرا سا سیٹنگ میں لے کر آ جاؤں، بلکہ یہ 195 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ اور بھی اس سے پہلے ہوں گی جی، تو بلکہ 195 نہیں 196 ہے، اوکے جی ٹھیک ہے۔ تو مطلب قتال کی اور انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی آیات کے فوراً بعد اب حج کی آیات کا آ جانا، تو ایک طرف تو یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے، واضح طور پہ یہ اشارہ موجود ہے جس کو ہم پیچھے کئی دنوں سے جو ہے اس بات کو ڈسکس کرتے رہے کہ سورہ بقرہ کا جو خاص انداز ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مشن ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا گیا، اور اس وقت بالکل رائٹ دیر اینڈ دین جس وقت پہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت پہ جو اس مشن کا سب سے پہلا اسٹیپ کہنا چاہیے جو مسلمانوں کو پیش نظر تھا وہ یہی تھا کہ اس کعبہ کو جو ہے وہ بتوں کی گندگی سے اور شرک سے جو ہے وہ آزاد کروایا جائے، تاکہ وہ جس ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ایک طرح سے ریوائول بخشا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے لیے، تو اب اس میں جو حضرت ابراہیم کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے لازمی تھا کہ خانہ کعبہ کو جو بھی مشرکین کے جو اس وقت قبضے میں ہیں وہاں سے آزاد کرایا جائے، اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے بالکل ہی جو ہم نے بات بھی کی تھی کل کے کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ قتال کی آیتیں اصل میں اسی کعبہ کو ریلیز کرانے کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم حج کی آیات کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اچھا یہ بہت ہی جنرل قسم کی آیات ہیں۔ کچھ مفسرین کا اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ سن 9 ہجری یعنی جب حج کی فرضیت ہوئی ہے اس وقت پہ یہ نازل ہوتا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، لیکن اس کے خلاف بھی رائے موجود ہے۔ اس کے خلاف رائے کس طرح سے کہ مطلب یہ کہ یہ پہلے ہی یہ نازل ہو چکی تھیں، لیکن حج بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں کیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی، 8 ہجری میں تو خیر مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد پھر جب تک کہ بتوں سے پوری طرح پاک نہیں کر دیا گیا، اور وہ تو خیر اسی وقت کر دیا گیا تھا فتح کے وقت ہی، لیکن ایک اور چیز تھی کہ وہ نسی کا جو ہم نے قانون پڑھا تھا کہ وہ سالوں کا یا دنوں کا ہیر پھیر کرتے تھے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو وہ واپس اپنی وقت پہ یعنی وہی 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ بلکہ 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ عرفے کا دن آ چکا تھا، یعنی ایگزیکٹ پوزیشن کے اوپر آ چکی تھی وہ چیز، یہ بھی ہم قرآن کے اندر آگے پڑھ لیں گے۔ لیکن خیر اس وقت یہاں پہ جو اصل موضوع ہے وہ کس چیز سے ہے کہ حج اور عمرے کا کے بھی جو مناسک ہیں جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں کہ کیا کیا کس کس اسٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ کہاں کن کن جگہوں کے اوپر جانا ہے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو مطلب 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان ساری آیات کو، ایک تو یہ کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس جگہ پہ کیا کام کرنا ہے، پھر تیسرا یہ کہ اس کے آداب کیا ہیں، مطلب ساتھی مینرزم کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ تو پھر فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر ہدی میں سے، ہدی قربانی کے جانوروں کو کہا جاتا ہے، اور وہ جانور جو کہ کعبہ کے پاس قربان کیے جاتے ہیں. تو پھر اگر تمہیں جو بھی سہولت سے استیسرا، یعنی تمہیں سہولت سے جو بھی ہدی ملے، ولا تلحقوا، مطلب یہ کہ ہدی کا مطلب وہی قربانی کرو سمجھ لو. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور نہ حلق کرو اپنے سروں کو. حلق مطلب اپنے وہ جو سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، یا پھر جو بھی پورا حلق تو لٹرلی جو ہے وہ یعنی بالوں کی پوری صفائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اپنے سروں کی جو بھی بال نہ اتارو یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال کی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. اچھا، یہ ہدی کے جانوروں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کے اندر، یعنی جو ہمیں پتہ ہے منی میں قربان گاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو بھی جس جگہ پہ بھی یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان ہدی کے جانوروں کو وہاں پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ حج کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو. لیکن یہاں پہ ایک اس کے بارے میں جو ایک رائے دی گئی ہے، یعنی ہم یہاں پہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اگر تم گھر جاؤ تو پھر قربانی کرو، تو اور ساتھ میں اپنے جو ہے وہ بال اتار لو. تو مطلب اور نہ بال اتارو اپنے یہاں جب تک کہ قربانی کی جگہ پہ ہدی، مطلب ہدی جو ہے یا قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جنرل حکم ہے، یعنی حلق کرنا. کیوں یعنی یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی اگر تم گھر جاؤ تو پھر تم اپنی قربانی وہاں پہ کرو گے، اور پھر وہ قربانی جب تک کہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ جائے گی اس وقت تک تم اپنے بال جو ہے وہ نہیں منڈوا سکے. تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کی جو تفسیر کی گئی ہے، بال جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ اسی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے پروسیس ہونا چاہیے. لیکن اصل میں ہمیں سیرت سے چیزیں، مثال جو ہے اصل میں ہم جو چیزیں استنباط کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا، اس سے پھر ہم قرآن کو جو ہے وہ صحیح، اصل میں قرآن کی تشریح جو تفسیر کی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کی ہے. تو حج کے بھی جتنے بھی مناسک اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے 10 ہجری کے اندر، اس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کر کے دکھائے. تو اسی طرح یہاں پہ جو گھرنے والا معاملہ ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، وہاں سے ہمیں ملتا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ کے وقت پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، تمام مسلمانوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، یعنی ابھی حرم میں انٹر نہیں ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ باہر مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا. اور ہمیں پتہ ہے وہ پورا واقعہ بڑے تفصیل سے ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ احرام کی حالت کے اندر وہ تھے. لیکن وہی بات ہے فَإِن تُحْصِرْتُمْ، یعنی تم لوگ اگر گھر جاؤ تو یہ گھرنا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی ریزن سے ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آیا کہ ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا تھا. آج جو بالکل جنرل ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کی کوئی بیماری ہو گئی، یا کسی کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اور معاملہ ہو گیا، جیسے ہماری اپنی فیملی کے اندر اس طرح کے مسائل ہوئے کہ پوری نیت کر لی. اچھا، یہ نیت یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر لیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ نہیں کہ بس ہم نے جب حج کا ارادہ کر لیا بس اس کے بعد ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لازمی پہنچنا فرض ہو جاتا ہے، اور نہیں کریں گے تو پھر آگے جو اب آگے تفصیل آئے گی وہ کرنا ہوگا. اصل میں جو یہ چیز ہے وہ کب ہے کہ جب احرام کی حالت میں آ گیا اور نیت کر لی، تو یہ نیت کے ساتھ ہی احرام اصل میں احرام میں داخل ہوتا ہے کوئی بھی حاجی. تو اس کے بعد اگر وہ حرم تک نہ پہنچ سکے اور عمرہ نہ کر سکے تو پھر اس کنڈیشن کے اندر یہ والے معاملات ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر حدیبیہ کے مقام پہ ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ملتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، یعنی وہاں پہ کھڑے ہو کے باہر جو ہے وہ سب سے کہا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور اپنے بال اتارو. لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اس وقت بات، یعنی کوئی ایک بھی وہاں سے اپنی جگہ سے ہلا نہیں. کیوں؟ اور یہ پہلا موقع تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے تھے. اور اس کی ریزنز ہم جب صلح حدیبیہ کا کبھی واقعہ پڑھ رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اتنا جذباتی وقت تھا، مسلمانوں کو اتنی، یعنی وہ جنگ کے لیے اتنے اس وقت پہ پوری طرح تیار تھے، بیعت رضوان ہو چکی تھی، اور اس وقت پہ جب پورے ایموشنز جو ہے وہ اپنے ہائٹ پہ تھے، اس وقت پہ وہ صلح اس طرح کی
اس طرح کے مطلب جو اس کے نکات تھے اس صلح کے وہ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو اس وقت پہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کچھ بہت ہی نیچے ہو گئے، یعنی ہم بہت دب کے ہم نے جو ہے یہ صلح کی ہے. تو اسی لیے وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے تو مسلمان اس وقت اس ایسی اسٹیٹ کے اندر تھے، ایموشنل ایسی اسٹیٹ کے اندر تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیوں کر دیا. مطلب اور اس وقت پہ پہلا یہ موقع تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بات نہیں سنی تھی. اور پھر پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کے مطلب ہماری امہات المومنین میں سے ام سلمہ ان کے ساتھ تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، جا کے جو بھی ان کا کیمپ تھا اس کے اندر جا کے انہوں نے اپنی ام سلمہ کو بتایا کہ جو ہے میرے ساتھ دیکھو یہ صحابہ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت پہ میری اس طرح سے بات نہیں سنی. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کیجئے تو سب آپ کو دیکھ کے کریں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، انہوں نے قربانی کی، اپنے بال اتروائے. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے تمام کے تمام جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے صحابی ایک ایک کر کے سب اٹھے اور سب نے قربانی کی اور بال اتروائے. تو مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو نبی کا سسٹم وہاں پہ رواج جو ہے وہ یہی ہوا کرتا تھا کہ جب حج یا عمرے کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لایا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ سارے جانور انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ قربان کروائے تھے، یہ مکہ کے اندر قربان نہیں ہوئے تھے. تو اس سے ہی مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ یہ جو گھر جائے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ قربانی وہاں پہ پہنچے. بہرحال یہ کہ اس کی ایک دوسری مخالف رائے بھی موجود ہے. تو اس کے لیے جو بھی ہے ظاہر ہے کہ ایک مفتیان جو ہیں ان سے زیادہ رجوع کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر کیا صحیح ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد عمرہ یا حج نہ جا سکیں تو بہرحال قربانی اور بال منڈوانا اسی طریقے سے واجب ہوگا جیسا کہ اگر حج کے بعد یا عمرے کے بعد واجب ہوتا ہے. تو یعنی عمرے کے بعد خیر قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بہتر ہوگا کہ اگر کوئی کنڈیشن ہو تو کسی مفتی سے رجوع کر کے اور ان سے صحیح بالکل کوئی اس معاملے کے اندر معلومات حاصل کی جائیں. اچھا جی، پھر باقی تو یہ جنرل حکم کس طریقے سے ولا تحلقوا رؤوسکم، یا نہ اپنے بال حلق کرو یعنی بال نہ اترواؤ جب تک کہ ہدی جو ہے وہ اپنے حلال کی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہدی کے جو جانور ہے جو قربانی ہوتی ہے حج کے بعد کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ منا کے اندر ہوتی ہے اور وہیں پہ ہی وہی اصل میں قربان گاہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ ہی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی میری قربانی کر لینا. وہ قربانی جو ہم عموماً ہی ہوتا ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں اور پیچھے سے کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے. تو ہم عید الاضحیٰ کی قربانی اور حج کی قربانی کو مکس نہ کریں. حج کی قربانی کو لازمی طور پہ اسی منا کے اندر یا مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ بالکل اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب آگے چلتے ہیں. اور بھی ویسے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، جب جو بھی حج کرنے جا رہا ہو تو یقیناً وہ ساری ٹریننگ لے کے جائے. اور لیکن قرآن جو باتیں کر رہا ہے انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے وہ چیزیں جو موٹی موٹی چیزیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذن، اور اگر تم میں سے کسی کوئی مریض ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، ففدیۃ من راس سے ہی کا ہے نا، ففدیۃ من صیام، تو پھر وہ فدیہ دے روزوں کا، او صدقۃ یا صدقہ، او نسک یا قربانی دے. فاذا امنتم، پھر جب امن میسر ہو جائے، فمن تمتعوا بالعمرۃ الی الحج، تو پھر جب امن میسر ہو جائے تو جو کوئی عمرے کے ساتھ یعنی حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملا لے، فائدہ حاصل کر لے، فمستیسر من الہدی، تو پھر وہ بھی یعنی قربانی کرے، قربانی یعنی ہدی کے جانور پیش کرے قربانی میں. تو یعنی اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ کچھ اقسام ہوتی ہیں حج کی نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس قسم کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ حج تمتع، اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے. حج تمتع کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھانا. اور کس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، احرام یعنی اس وقت پہ عمرہ بھی اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یعنی صرف حج نہیں رہا ہے بلکہ عمرہ اس کے ساتھ ملا دیا ہے، عمرے کا بھی فائدہ حاصل کیا گیا ہے. تو اس لیے حج تمتع ہے. اور پھر اس میں حج تمتع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو بھی ہوتا ہے وہ مقیم رہتے ہیں وہیں پہ حرم کے اندر. مقیم تو نہیں کہہ سکتے، وہ اتنے دن جو ہے وہ حرم کے اندر گزارتے ہیں. پھر جب حج کے دن آتے ہیں اس وقت وہ دوبارہ سے احرام پہنا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ حج کے لیے روانگی ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ حج تمتع کہتے ہیں. عموماً جو بھی آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں جو حرم سے کے حدود سے باہر سے جا رہے ہوتے ہیں، اور پہلے سے عموماً ہمارے پاس جو جیسے پاکستان انڈیا سے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ
30 سے 40 دن کا حج ہوتا ہے. تو ان 30 ظاہر جو اگر ہم کہیں کہ مطلب یہ حج کی کیا مطلب ہے کا پیکج ہوتا ہے. اچھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو حج تو 5 دن کا ہے. تو اب یہ جو 30 دن گزارنے ہیں تو لازمی طور پہ اس سے پہلے اگر پہنچ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ عمرہ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. اچھا دوسری ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہم ایگزیکٹ اسی وقت پہ پہنچ رہے ہیں جبکہ اب یعنی کہ جیسے فرض کریں جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو 7 ذی الحجہ کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر وہ 7 ذی الحجہ کو پہنچتے ہیں پھر عمرہ ادا کرتے ہیں پھر احرام کھولتے ہیں پھر فوری طور پہ ہی کیا ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ روانگی کا وقت ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک ہیکٹک قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حج قران کی نیت کریں. حج قران کس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر عمرہ کرنے کے بعد اب احرام نہیں کھلتا بلکہ اس کے ساتھ ہی بس حج کے کا معاملات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی عمرہ کر لیا پھر احرام کھولے بغیر یا حلق کیے بغیر وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی احرام کے اندر وہ اب اس کے بعد طواف قدوم کرتے ہیں جو کہ حج کا طواف ہوتا ہے اور پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں مینا کی طرف. تو یعنی یہ بھی عمرہ کا ثواب تو مل گیا, عمرہ اس میں شامل تو ہو گیا لیکن ابھی احرام نہیں کھلا ہے. تو یہ جو ہے نا جو نارملی جو آخری دنوں کے اندر پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ پھر حج قران کی نیت کر کے پہنچتے ہیں. پھر ایک اور تیسرے قسم کا حج ہوتا ہے جسے حج افراد کہا جاتا ہے اور یہ نارملی مقامی لوگ کرتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے یہ حج اس کے اندر عمرہ شامل نہیں ہوتا. یہ 5 دن کے لیے جب مینا کو جانے کا ٹائم ہوتا ہے نارملی جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو آس پاس سے آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ یا پھر زیادہ سے زیادہ کعبہ میں پہنچ کے پہلے تو خیر احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی اس میں ان کا عمرہ شامل نہیں ہوتا اور اس میں بھی وہ پہلے وہی طواف قدوم کا معاملہ ہوتا ہے کہ طواف اور کر کے اس کے بعد پھر وہ آگے کی طرف جاتے ہیں. اچھا جو حج تمتع ہوتا ہے اس کے اندر طواف قدوم نہیں ہوتا. طواف قدوم کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ حج سے پہلے طواف. تو مطلب یہاں پہ حج تمتع کے اندر جب حج یعنی عرفے کا دن گزر جاتا ہے اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے اور سعی کی جاتی ہے, حج کی سعی ہوتی ہے وہ. تو نارملی کیونکہ ہم سب حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے حج تمتع کو ہم تھوڑے سے دیکھیں گے اپنے سامنے رکھ کے فوکس کر کے اور آخر میں جب ہم سمرائز کریں گے تو بھی میں جو سٹیپس رکھوں گی وہ حج تمتع کے رکھوں گی. لیکن جو کوئی حج قران کر رہا ہو تو پھر اس کے ضرور تفصیل جو ہے وہ پڑھ کے جائے جب بھی جا رہا ہو. اچھا جی تو آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گئیں حج کی ساری اقسام. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. پھر جو کوئی حدی نہ پائے یعنی کوئی جانور نہ پائے, ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسا پرابلم ہو کہ وہ قربانی نہ کر سکے, اتنے ریسورس نہ ہو کہ وہ قربانی کا مطلب کرنے پہ قادر ہو, تو ایسی صورت میں پھر وہ دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہ 3 روزے رکھے فی الحج یعنی حج کے دنوں میں, وسبۃ اذا رجعتم اور 7 روزے جب وہ لوٹ کے چلا جائے. تو اس کے لیے لوٹ کے چلے جانے کے لیے بھی کچھ نے یہ اس سے جو ہے وہ مطلب لیا ہے کہ گھروں کو لوٹنے کے بعد یعنی بالکل ہی وہاں سے ریٹرن ہونے کے بعد, اور کچھ نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ حج کے دن کے بعد یعنی حج کے جو دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی مکہ میں قیام کر رہا ہے تو اس وقت پہ بھی یہ روزے ادا کر سکتا ہے. لیکن بہرحال کل 10 روزے ہیں جن میں سے 3 جو ہے وہ حج کے دنوں کے اندر رکھے جاتے ہیں. اور یہ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں جو مینا میں جس وقت پہ مقیم ہوتے ہیں اس وقت پہ جو ہے یہ روزے رکھ لیتے ہیں. یہ عموماً طریقہ ہے. لیکن ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ امام شافعی جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ وہ ان کا جو ان کا فتویٰ ہے اس معاملے کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ مینا کے دنوں کے اندر یا عرفات کے دن کا کوئی روزہ نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں ہم کہ روزہ بالکل ہی رکھنا ممنوع ہے, تو اس لیے یہ جو روزے ہوں گے یہ 3 دن کے بھی یہ بھی حج کے دنوں ہوں گے. یہ امام شافعی کی بات بتا رہی ہوں میں. لیکن باقی جو ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے دنوں میں, تو ہمیں پتہ ہے حج کے دن تو 5 ہی ہیں, تو نارمل ایک جو میننگ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مینا کے دنوں کے اندر. باقی یہ کہ ہمیں پتہ ہے عید کے دن کا روزہ نہیں ہے, یا عرفہ کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے یعنی صحابہ کو جو ہے وہ افطار کروا دیا تھا, یعنی روزہ توڑوا دیا تھا ان کا. تو یہ 2 دن جو ہے وہ ہم اس کو مائنس کرنے ہیں تو ہمارے پاس مینا کے ہی 3 دن بچ رہے ہوتے ہیں. یعنی 8 تاریخ جب مینا میں پہنچتے ہیں, یا پھر 10 اور 11 تاریخ, اور اگر 12 تاریخ کو رکنا چاہتا ہے کوئی تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. 12 تاریخ تک حج کے دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا. پھر ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو مسجد الحرام کے مقیم ہوتے ہیں. چل میں تھوڑا سا اس کا واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور جان لو کہ اللہ
عذاب دینے میں شدید ہے۔ اچھا جی، اب آگے آتی ہیں اگلی آیت ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی ہر ایک کے علم میں ہیں، اور وہ کس طریقے سے، اور اس وقت پہ بھی تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی حج کا صرف اور صرف اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ مناسک بتا رہا ہے یہ بالکل ان کو ریوائیو کر رہا ہے، اس کے اندر سے وہ ساری جو مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ رسومات اس میں ایڈ کر دی گئی تھی ان سب سے بالکل سیپریٹ کر کے جو اصل شکل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، جو اصل شکل اصل میں حج کی ہونی چاہیے تھی، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رینفورس کر رہا ہے کہ یہ ہیں اصل میں حج کے مناسک، اور یہ کام جو ہے وہ تمہارے لیے کرنے کے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ نارملی کون کون سے ہوتے ہیں؟ شوال ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے ہمیں پتہ ہے۔ شوال سے ہی جو ہے وہ حج کی طرف، شوال کے اینڈ میں جا کے جو ہے نا لوگوں کی کچھ نہ کچھ تیاری یا روانگی جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر ہم بائی ایئر جا رہے ہوتے ہیں، پہلے تو لوگ جہازوں میں اور ان چیزوں میں جا رہے ہوتے تھے، تو بہت ہی یعنی بس مطلب بہت ہی جلدی جو ہے وہ معاملات جانے کی روانگیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھیں، لیکن یہ 3 مہینے ہیں جو کہ حج کے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا آتا ہے، فمن فرض فیہن الحج، پھر فرض ہے ان کے اوپر جو کہ حج کرے، کیا فلا رفث، کہ وہ کیا نہ کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں پیچھے جو ہم نے دیکھا پچھلی آیت کے اندر وہ کیا تھا کہ حج میں ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، جو اگر وہ کر لیا تو پھر کس طرح سے اپنے بال حلق کرانے ہیں، اور پھر وہ حج تمتع کا کہ بھی معاملہ آ گیا۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے پچھلی آیت کے اندر آ گئی، اور یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں تمہارے آداب، ان حج کے آداب اصل میں کیا ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہونا چاہیے۔ نہیں صرف یہ نہیں کہ جب حج کرنے جا رہے ہو تو تم جو ہے ہم سارا کا سارا جو فوکس ہو جاتا ہے وہ اچھا ٹریننگ لے لیں کہ یہ کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، سارے مناسک ہم سیکھ لیں، لیکن وہ جو دل کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بالکل سائڈ بائی سائڈ اس کو رکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سب چیزیں تو ظاہر ہے آپ سیکھنی ہے کہ کیسے حج کیا جائے، لیکن کس اسٹیٹ میں، دل کی کیسی اسٹیٹ کے اندر وہ حج کیا جائے یہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اور پھر جب جو جیسی دل کی اسٹیٹ ہوگی نا ویسے ہی انسان کا بیہیویئر نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ حج کے جو دن ہوتے ہیں کتنا رش کا وہاں پہ عالم ہوتا ہے، اور کتنا پھر تھکن بھی ایک اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو ایسے اوقات کے اندر جب بہت لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہو اور سب ایک ہی طرح کے کام جن کو کرنے ہوں، تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ایسی حالات کے اندر لڑائی اور اس طرح کے معاملات یا غصہ یا تھکن کی وجہ سے بھی بہت انسان کے اوپر چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں جو طاری ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حج کے جو 3 مہینے تمہیں تو معلوم ہے، پھر اب تمہارے اوپر فرض کیا ہے، تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ جو کوئی پھر حج کر لے تو پھر وہ فلا رفث، ابھی ہم نے اگر یاد ہو جب روزے کے آیات پڑھ رہے تھے، رمضان کی آیات پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اس کے لیے رفث کا ورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ کہ جو انٹیمیسی یعنی تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں، اور لٹرلی حج کے جو یہ 5 دن ہوتے ہیں جب احرام کی حالت کے اندر آ جاتا ہے کوئی بھی، تو اس کے بعد جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی ممنوع ہوتا ہے۔ اور اسی کے اندر پھر مزید رفثہ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ انٹیمیسی، بلکہ کوئی ایسی باتیں جو کہ لیڈ کرتی ہوں اس طرح، کوئی ایسا اشارہ یا کوئی بھی اس قسم کی گفتگو بھی لٹرلی جو ہے وہ ان سب چیزوں کے رفثہ کے انڈر میں آتی ہیں۔ ولا فسوقہ، اور نہ ہی فسق کرے۔ فسق جو ہے وہ کسی بھی قسم کی گالم گلوچ کہہ سکتے ہیں، کسی کو بیکار کے لقب سے پکار رہے ہیں، اس کو غلط نام دے رہے ہیں، دوسروں کو کوئی تکلیف دہ قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے فسق کے اندر آتی ہیں۔ تو یعنی ظاہر ہے جب انسان کی کوئی بھی، اور ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو یعنی جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر لازمی طور پہ فسق جو ہے اس کے اندر سے جنم لے گا۔ انسان جو ہے وہ پھر وہی، اور لڑائی جھگڑا اور فسق کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا سب سے مین چیز ہے کہ اپنے جذبات کو، اب یعنی ایک طرف غصہ ہو گیا، دوسری طرف جنسی جذبات ہو گئے، یعنی یہ جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو یہ جو تمہاری جو اندر کی فیلنگز اور جذبات ہیں نا، ان کو قابو میں رکھنے والے ہو۔ جب یہ قابو میں رہیں گے تو پھر صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ ظاہر ہے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اتنا۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھنے کہ حج جو ہے، جتنی بھی پہلے بھی میں نے بات کی کہ جتنی بھی اسلام کے اندر عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں نا، وہ سب کے سب اصل میں کوئی مقصد نہیں ہے ان اٹ سیلف، بلکہ وہ سب کچھ ٹریننگ ہے جو کہ کسی اور چیز کے لیے اصل میں تیار کر رہی ہوتی ہیں۔
اور نارملی ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری پوری زندگی ہے وہ ہمارا میدان کار ہے. تو یہ جو عبادات ہیں یہ ہمیں تیار کرتی ہیں اس میدان کار کے لیے کہ اس میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ہولڈ کرنا ہے, اس میں کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو کے ساتھ کہ مطلب اللہ کی فرما برداری اور اس کے ساتھ کنیکشن کے لیے ہمیں ہر دم جو ہے وہ تیار رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا ایک ایک سیرت, ایک عمل کو جو ہے وہ حج کا پارٹ بنا دیا گیا. تو اصل میں ہم کیا یاد ایک تو کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے طریقے کو جو ہے وہ اس دوران میں یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت یاد کرنے کا کیا مطلب ہے, وہ ریمائنڈر ہے تاکہ جب ہم حج کر کے اس زندگی میں ایک مرتبہ انسان حج کرتا ہے لیکن وہ کافی ہے, وہ ایک دفعہ کا ریمائنڈر ہی کہ وہ پوری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ یہ سبق لے کر آئے وہاں سے کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس مشن کے لیے اپنا پورا یعنی کہ کس طرح اس فرمانبرداری کی حالت میں اپنا جو ہے وہ زندگی گزاری. اور پھر دوسری جو چیز ہے خاص اس کے اندر حج کے اندر وہ کیا ہے, یہ پورا کا پورا ایک اسٹیج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر سال سجوا دیتا ہے اس دنیا کے اندر ہی, اور جو کہ یاد دلاتا ہے اصل میں اس قیامت کے اسٹیج کا. وہ جو قیامت کے دن اسی عرفات کے میدان کے اندر تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. تو ہر سال اللہ تعالیٰ اس عرفات میں کتنے ہزاروں لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں, اور وہ اصل میں کیا ہے اسی ایک کیا دو کپڑوں کے اندر اور ایک ہی حالت کے اندر صرف کیا ریمائنڈر ہوتا ہے یہ کہ ہمیں بہرحال اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اللہ کے آگے اسی طریقے سے اسی اسٹیٹ کے اندر حاضر ہونا ہے ہمیں. تو یہ ٹریننگز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں جو ہے وہ اس حج کے ساری عبادات اور جتنے بھی مناسک ہیں ان کے ساتھ دے رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہمارا سارا فوکس بس یہ تو ہم ان چیزوں کے اندر تو لگ جائیں کہ بھائی اس دن ہمیں یہ کرنا ہے, اس دن یہ کرنا ہے, اس دن یہ کرنا ہے. ہر ایک عمل جو ہم حج کے اندر کریں یا عمرے میں یا خانہ کعبہ کے پاس جا کے جو کچھ ہم کر رہے ہوں تو لازماً ہم ساتھ میں کیا سوچنے والے ہوں کہ ہر عمل اصل میں ہمیں سکھا کیا رہا ہے, کیا چیز مطلب اس عمل سے کیا ٹریننگ مطلوب ہے. تو اس کے اوپر ہم ضرور ریفلیکٹ کرنے والے ہوں. یقیناً اس کی بھی اپنی الگ ایک پوری اس کی بھی ٹریننگز یقیناً دے رہے ہوتے ہیں بہت لوگ جب حج پہ جو بھی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم خود بھی تھوڑا سا بھی ریفلیکٹ کریں تو ہمیں چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا فرماتے ہیں دیکھیں, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, کہ جو کوئی عمل کرے گا یا کام کرے گا بھلائی کا تو اللہ اس کو جان لے گا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زاد راہ اپنے ساتھ لے لو, اور بس بے شک بہترین زاد راہ تو تقوی ہے. یعنی کتنی واتقون یا اولی الالباب, اور تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنی پیاری یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ بہرحال جب حج پہ جا رہے ہو تو اپنے ساتھ سامان لے کے جایا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی کوئی واقعہ اس طریقے کا میں پڑھ رہی تھی کہ حضور اکرم کوئی جا رہا تھا کوئی شخص, تو اس کے پاس اس کے سامان کے اندر کوئی اناج اور اس طرح کی کسی نے چیزیں رکھی تو اس نے سب نکال کے رکھ دی کہ یہ کیا ضرورت ہے مجھے لے جانے کی. حضور اکرم نے کہا نہیں, یہ تم اپنے ساتھ رکھ لو. کہ یعنی یہ کہ بہرحال یہ کہ اس کہنے کا مطلب یہی کہ یہ جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے یہ لے جانا بھی کوئی اس کے اندر یا اس کے اوپر کوئی فوکس مطلب اپنی کوئی تیاری کرنا پورا یعنی اپنی ایک پلاننگ کرنا یہ اپنی جگہ پہ ہی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زیادہ راہ ساتھ رکھو. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کے جو ہے وہ اس طرح کی کسی اسٹیٹ کے اندر آ جائیں کہ بھائی لوگوں سے مانگنا پڑ جائے. تو یعنی اپنی جو بھی تیاری ہو سکتی ہے ریسورسز کی, کھانے پینے کے اعتبار سے, کپڑوں کے اعتبار سے, لیکن بس یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ اتنے زیادہ ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں کہ بس ہم کہیں کہ بھائی اگر ہم 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم 15 کپڑے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے, اور اتنی یہ بھی چیز ہونی چاہیے اور وہ بھی چیز ہونی چاہیے. تو مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم سارا اپنا سامان تعیّر سے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہمارے لیے ضروری ہو. بہرحال تزودوا, تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹیچ ایک اور کہہ رہا ہے فإن خیر الزاد التقوی, بہترین جو زاد راہ جو تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو تمہارے دل کی حالت ہے. یعنی وہ دل کا جو تقوی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہے, جو اصل میں رفث اور فسوق اور جدال ان سب چیزوں سے تمہیں جو وہ دور رکھنے کے لیے سمجھو انرجی ہوگی, یہی چیز ہوگی, یہ ٹول ہوگا, یہ اسلحہ ہوگا تمہارا جو کہ تمہارے تو اس کے خلاف ان ساری مسائل ان سارے پرابلمس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. تو یعنی یہ ضرور یعنی سب سے بہترین تو چیز یہ ہے بہرحال اپنی تیاری ضرور کر لو اور تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والوں. اچھا جی, اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, لیس علیکم جناح ان
ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات، اور پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو پھر فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے قریب. واذکروا، اور یاد کرو یا ذکر کرو، کما ہداکم وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین، یعنی اللہ اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو اس ہدایت کے بدلے جو اس نے تمہیں دی، اور اس حال میں کہ تمہیں لوگ تو اس سے پہلے گمراہ تھے. تو یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ کر دی نا، وہی ابھی پیچھے تزودو کی بات آئی تھی، زیادہ راہ ساتھ لے لو، اور اب یہاں پہ ایک اور مزید. یہاں تو صحابہ کا تو طریقہ کار یہ تھا، کیونکہ اصل میں جب حج کی فرضیت آئی ہے، اور جب علاقے جب مکہ فتح ہو گیا ہے، تو مسلمانوں نے اس کے بعد جو بھی حج کیا نا، یعنی سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، لیکن اسی حج کے اندر پوری طرح سے کیا چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جو کچھ بھی مشرکین کرتے تھے. اسی لیے ہم نے شروع میں جب سورہ بقرہ بالکل یعنی جب محمد سے خطاب شروع ہو رہا تھا، تو وہاں پہ کیا تھا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اس کا صفا اور مروہ کی صحیح کر لیا کرو. تو یعنی یہ مطلب گناہ تو نہیں، یعنی کہ اللہ کے شاعر تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اصل پیورٹی کے ساتھ یعنی صفائی کر کے جو اس کا تذکیہ کا کیا کہ یہ کا پارٹ ہے، یہ طے کرنا. تو اب اسی طرح سے جو ان کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا مجھے یہ نہ تھا کہ ان جو حج کے جو دن ہوا کرتے تھے وہ اور وہاں پہ بھی پورے بازار موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، اور وہ سب ایک بیٹھ کے اور ہوا کرتے ہیں کہ اپنے چیزوں کے، تو یہ ان کا طریقہ مینا کے اندر. اور پھر دوسرا اگر تم حج کے ساتھ ساتھ فروغ کا مطلب ہی تجارت ہے کہ کچھ سامان لے جا کے تو اس میں کوئی وہ چیز تو ہماری جو ہے بالکل ریڈیوس ہو جائے، ہمارا مقصد وہاں جانے کا صرف یہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو بس یہ کہ اپنے آپ کو وہ بیلنس رکھتے ہوئے کوئی حرج نہیں کہ اگر وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ معاملات کر دیے جائیں، یعنی یہ اس میں کوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا کہتا ہے کہ جب وہاں سے نکلو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو. پلٹو وہاں سے جہاں سے تمام انسان پلٹتے ہیں، اور استغفار کرو اللہ سے، یعنی مغفرت مانگو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک عربوں کی جو ہے
جس نے وقوف کر لیا تفصیل قربانی کی طرح لکھ کے دیتے کہ بھائی ہمیں دم کرانا ہے تو وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کروا دیتے ہیں. ہاتھ سے کرنے کے یہ ساری مانگتے رہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ معاملہ ہو جائے. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس کا ایک ٹکڑا ہوا وہ حدیثوں کے اندر جو ہمیں ملتا ہے, ویسے کہ تو بڑی طویل ہے وہ, لیکن صرف اس جو یہاں پہ جو آیات آئی ہیں نا ان کے دعا فرمائی, تحریر فرمائی, یہاں ہم کھڑے رہے, یہاں آفتاب سے پہلے تو پھر اللہ کا ذکر کر لیا کرو.
ڈسکس کر لیں گے کہ کون سا آپ کو جانے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ بالکل اینڈ میں آپ کو سمرائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت کیا کہتی ہے. اذا قضیتم تو جب یعنی یہی ابھی اس سے پہلے جو میں نے ان کا ایک ریچول بتایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے انسیسٹرز کو ان کی بڑی داد کی کہانیاں سنا رہے ہو اور فیسٹیولز بنا رہے ہو، تو بلکہ اصل کام اس کا جو ہے مینا کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کو یاد کرنے کا کام. یہ مینا کا جو کرنا ہے وہ سب کس کے ساتھ گزارنا ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ گزارنا ہے. اب بہت سے کیا ہوگا اور ساتھ میں لیکن ہم ایک اور بات اس وقت پہ، یعنی بس بات کیا ہے کہ کسی بھی بلا وجہ کے پریکٹسز کے اندر کہ بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ گپیاں مار رہے ہیں اور گنتی کے کیا پتا کس کی کب فلائٹ ہوتی ہے یا گھر چلے جائیں گے، پھر کتنا واقعات سب سنانے کے ہوں گے. یہ مینا کے ٹائم کو جو ہے وہ بالکل بھی ہم ضائع کرنے والے نہ ہوں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے کا ذکر کرتے رہیں. کتنی وہاں پہ بھی ٹھیک ہے نا، یہ تو سب ان کی پریکٹسز سب لکھی ہوئی ہے. تو ابھی آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نا دو اور یہ کہاں پہ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں تو صرف بچوں کی شادی اور ہماری یہ خواہش ہمیں مل جو دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عطا کر دے. مین چیز آخرت کے لیے دو لیکن اس کے بعد
جو بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے. دن ٹھہرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف ارے بھائی آرام سکون ملے گا اور آرام سے مینا میں گزاریں گے ٹائم ہو کے. وہ تیسرے دن رک رہے ہو میں اللہ کا تقویٰ موجود ہے, مائنڈ فلنس موجود ہے, کہ باقی اللہ کا مینا سے اور اتنی ایسی خلوت ہوتی ہے نا کہ اسی کے طرف جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ان کے لیے جو ہے نا یہ چیز جو ہے انشاءاللہ آسانی کرے گی اب جب بھی وہ حج کر رہے ہوں. اور بس ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی جو بھی حج کرنے جا رہا ہو اس سال تو انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ایک دوسرے کو. ہم سب بلکہ صاحب بھی یہ ابھی رمضان کی بھی دعاؤں کے اندر اور پھر ظاہر ہے جو حج کرنا ہے وہ تو ہے ہی دعاؤں کا پورا سمجھ لیں عرفات کے میدان اور دیکھیں جو سیکوینس بنتا ہے وہ یہ کہ اچھا اس میں نے یہ کہ مینا جو روانگی ہوتی ہے وہ 7ویں رات کو ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے جو کہ کہاں پہ ہوتا ہے حدود حرم کے اندر. یعنی اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نکل کے اور وہ میقات جسے کہتے ہیں ادھر جانا نہیں ہوتا بلکہ حرم کے اندر خانہ کعبہ ہی کے اندر جا کے جو ہے وہ احرام باندھ لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیں جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ 8ویں تاریخ جو 8 ذی الحجہ ہے اس کے ظہر سے پہلے جو ہے وہ پہنچ جایا جائے مینا کے اندر. لیکن یہاں میں نے مغرب کیوں لکھا ہے مجھے خود نہیں پتا. اچھا لیکن اس سے بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ جو کیونکہ ہر چیز اب جتنی خلقت ہوتی ہے جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو ان سب کو مینیج کرنے کے لیے نا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آرگنائزرز کی وجہ سے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ اس سے تھوڑے کانفلکٹنگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا 8ویں تاریخ کو مینا کے اندر پہنچ جاؤ 8ویں کی ظہر کے وقت پہ, لیکن اسی انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے 7ویں کی رات 7ویں کی شام سے ہی لوگوں کو مینا سے پہنچا دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ احرام کی حالت کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر تو خیر اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا ہم یہ آگے ہم جب دیکھیں گے آنے والا ہے جس کے اندر کافی کنٹروورسی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ نارملی جو ہو رہا ہے اس وقت پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ 7ویں کی شام سے لے کے 7ویں کی رات تک مینا میں پہنچا دیا جاتا ہے, بسوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور یہ سفر اتنا مشکل نہیں ہوتا اس لیے کہ اس وقت پہ اتنی کیونکہ رات کے عموماً جو لوگ نکلتے ہیں رات کے ٹائم پہ ان کو رش بھی نہیں ملتا, جو صبح میں نکلتے ہیں ان کو تھوڑا رش ملتا ہے انہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مشکل اٹھانا پڑتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ لازمی مینا کے اندر ادا کرنی ضروری ہے. تو یہ اب یہاں پہ مینا کے اندر جو ہے نا 5 فرض نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب وہ کہاں سے شروع ہوئی, ظہر عصر ہو گئی اور پھر یعنی 8ویں کی ظہر عصر ہو گئی, پھر ہمیں پتہ ہے جب مغرب ہو گئی تو 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی. مغرب عشاء اور فجر یہ ہمیں مینا کے اندر ادا کرنی ہے. لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ آتا ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب اتنی بڑے مجمع کو عرفات کے میدان میں 9ویں کے جو کہنا چاہیے سورج کا جو ایک وہ پتہ نہیں
کیا ٹائم کہلاتا ہے، وہ زوال تو نہیں کہلاتا، جب سورج بالکل عروج کے اوپر ہوتا ہے نا، تو وہی جو ٹائم ایک ہوتا ہے اس سے پہلے عرفات کے میدان کے اندر پہنچنا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں ظہر سے پہلے کا جو ایک وہ 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اب اتنی بڑی تعداد کو اگر صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد سے اگر نکالا جائے اور صبح کے بعد سے لے کے 12 بجے تک، یہ 3 گھنٹے میں پاسبل نہیں ہے کہ سب کے سب وہاں پہ پہنچ جائیں. اور ایسا جیم پیک ہوگا جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، اگر جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے جب عرفات سے واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو کیونکہ وہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو حالات ہوتے ہیں تو مزدلفہ لوگ پہنچنے میں کس طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ تو ایک لازمی وہ تو کرنا ہی اسی طرح سے ہے، کیونکہ عرفات میں جس نے اس ٹائم کا وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، تو وہ تو واپسی تو لازمی اس وقت پہ ہونی ہے. لیکن عرفات پہنچنے کے لیے پھر وہی ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے آرگنائزرز کیا کرتے ہیں، مینا سے جو ہے وہ 7ویں، اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہو گیا نا، تو یعنی وہ کیا کریں گے کہ وہ اب یعنی جو سمجھ لیں کہ 8ویں کی جو رات ہوگی نا، میں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مینا نہیں ہے یہاں پہ، کچھ میں نے کچھ غلط لکھ دیا، اس کو میں خیر بعد میں صحیح کر دوں گی جب شیئر کریں گی. تو بہرحال یہ کہ وہ مینا سے جو روانگی ہوگی وہ ان کی مغرب کے ٹائم سے تقریباً ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی رات ہی کے اندر، رات میں یعنی مغرب کے بعد سے سمجھ لیں، مغرب کی نماز پڑھ کے جو ہے مینا سے عرفات پہنچانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو رات جو ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر کسی کیمپ کے اندر گزرتی ہے، گو کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن صرف ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی اب ہمارا کون سا دن آ چکا ہے، اب یعنی فجر کا ٹائم، اب اگر کسی نے مینا کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر وہ مینا سے روانہ ہوگا عرفات کے لیے فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے. اور جس کو مجبوری کے تحت جو بھی آرگنائزرز کا ایک فیصلہ تھا یا حکومت کی طرف سے جو مجبور مطلب رکھا گیا تھا یہ معاملہ کہ کچھ ان کیمپس کو جو ہے وہ رات کے وقت ہی پہنچا دینا ہے، تو لازمی وہ پھر عرفات کے میدان میں ہی 9ویں کی فجر ادا کریں گے. پھر بہرحال پھر ہمارا سمجھے 12:30 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو زوال کا ٹائم، وہاں سے پھر وقوف شروع ہوتا ہے حج، یعنی جو عرفات کا وقوف عرفات جیسے ہم کہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم سمجھیں کہ ہماری ظہر کا ٹائم ہوگا، ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ان دا اینڈ مغرب کی نماز کا وقت ہوگا. لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور ان سب کے قائم مقام اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتا ہے کہ اس پورے کے پورے اوقات میں صرف دعا کرنی ہے. یعنی نماز بھی نہیں پڑھو، بس کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کے آگے دعائیں کرو. یعنی وہ جو عرفات کا پورا جو میدان ہوتا ہے وہ واقعی ہم دیکھتے ہی ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کو عرفات کا دن جو ہے وہ دنوں میں سب سے پسندیدہ دن اللہ کا جو ہے وہ عرفات کا دن ہے. تو یعنی اس دن اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے. صرف عرفات میں جو موجود ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے انسان اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ وقوف عرفات جو ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اچھا، ابھی ہم نے حدیث جو پڑھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا بالکل انتظار کیا تھا، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک عرفات کو نہ چھوڑو. ہوتا عموماً یہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی جیسے ہوا تھا کہ عصر کا وقت ہوا. عصر کیسے پتہ چلتا ہے ٹائم سے؟ ظاہر ہے وہاں پہ اذان تو ایسا مجھے یاد نہیں ہے کہ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ کہ پیلاہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تو مطلب بہرحال سورج موجود تھا، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا. اور ہمارے آرگنائزرز آ گئے تو کہتے چلیے 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 بس اب آپ لوگوں یہاں سے نکلنا ہے. تو ہم لوگ اس وقت بڑی کنفیوژن کا شکار ہوئے تھے کہ ہمیں تو یہ پتہ تھا، ٹریننگ بھی لے کر گئے تھے کہ مغرب سے پہلے جو ہے عرفات نہیں چھوڑنا. لیکن بہرحال اب وہاں پہ وہی ہوتا ہے کہ آرگنائزرز کے ساتھ چلنا بھی ایک مجبوری ہوتی ہے. تو خیر ہم نے تھوڑا ریزسٹ کر کے یہ کام کیا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ہم نے پھر اس کے بعد اس کو بھوکتا بھی بہت تھا. تو بہرحال صرف ایک یہ چیز ہم ضرور دیکھیں کہ جس گروپ کے ساتھ ہم گئے ہوئے ہیں، جو وہاں کے آرگنائزرز ہیں، ایک تو یہ کہ اچھا گروپ ہم سلیکٹ کریں جب بھی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ موجود ایسے ضرور علم والے لوگ ہوں جو اتنا علم رکھتے ہوں کہ کوئی اب ہمیں جو ہے نا وہ غلط طرف مس گائیڈ کرنے والے نہ ہو چیزوں کو. تو وہ یقیناً صحیح طور پہ ہمیں یعنی انشاءاللہ وہ ایسی کوئی جان بوجھ کے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ ہمارا کوئی حج کے اندر خرابی پیدا ہو. تو بہرحال یہ کہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو حج وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ آپ موو کرنا شروع کریں. اور جب تک آپ آہستہ آہستہ یعنی اپنے کیمپ سے اور اپنے جہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں، اور پھر آپ
میں اپنا صرف ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ ہم کیا کر رہے تھے اس وقت پہ بھی، کیونکہ ہمیں مجبور کیا تھا، ہم تھوڑی دیر تو پھر کھڑے رہے، پھر ہمیں خود گھبراہٹ ہونے لگی، لوگ ہر طرف سے ہمارے جو ہے وہ ادھر آگے پیچھے سے جا رہے تھے، تو ہم پلٹ کے چلنا تو شروع ہو گئے، لیکن ہم کوشش یہی کر رہے تھے کہ یہیں پہ ہی ہم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ لیں. پھر ہوتے ہوتے پھر کیا ہوا کہ ہمیں بہرحال وہاں پہ ہم لوگ کے پاس ٹرین تھی، تو ٹرین تک پہنچنا تھا. اس ٹرین کے انتظار میں اب وہی ہوتا ہے کہ جب آپ آرگنائزر سے کی بات نہیں سن رہے ہوتے تو پھر آپ کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. وہ جو بھی ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، کہ پھر اس انتظار میں ہمیں کہ رات کیا، وہ مغرب کیا، عشاء بھی کیا، اور پتہ نہیں کتنی رات تک، رات کے شاید 11 بجے تک ہمیں صرف وہاں پہ کھڑے ہو کے گزارنا پڑا تھا اس ٹرین کے انتظار میں. وہ جو بھی مسائل، ظاہر ہے کہ جب اتنا مجمع ہوتا ہے تو مختلف قسم کے مسائل ضرور ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اور بھی پتہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ بسوں کے اندر روانہ ہوتے ہیں انہیں بھی کتنی دیر لگ جاتی ہے عرفات کا میدان کراس کر کے وہ مزدلفہ تک پہنچنے میں. یعنی عرفات کے بعد اب پہنچنا کہاں ہوتا ہے، مزدلفہ تک پہنچنا ہوتا ہے. رات تک پہنچ جائیں، جب بھی پہنچیں، اب اس کے اندر وہ کسی کے اوپر بس نہیں ہے نا. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ مجبوری کی اسٹیٹ ہو گئی، کوئی جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا کہ اگر وہ ٹریفک میں سٹک ہو گیا ہے وہ کیا کرے اس وقت پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بسوں میں جانا ہی نہیں، ہم پیدل چلیں گے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمت و طاقت دی ہوتی ہے. اچھا خاصا پیدل کا ڈسٹینس ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا وہ، لیکن بہرحال وہ عرفات سے پیدل چلتے ہیں، پھر مزدلفہ تک پیدل پہنچ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو بھی ہے، جب بھی عشاء کے ٹائم تک پہنچیں یا جس ٹائم پہ بھی پہنچیں، بس یہ کہ فجر سے پہلے جب بھی پہنچیں گے تو ظہر اور عصر کہہ رہی ہوں میں، تو پھر اس وقت پہ جو ہے وہ 2 نمازیں ملانی ہوتی ہیں. اور وہ کون سی نماز ہوتی ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہے وہ ملا لینی ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز میں بھول گئی ہوں، سوری، عرفات کے میدان کے اندر ظہر کا جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے نا، تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وقوف اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ چیز میں نے مس کیا، میں نے یہ شاید کہہ دیا کہ 12 بجے سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. نہیں، 12 بجے سے نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی ظہر کا ٹائم داخل ہوتا ہے بس وہیں پہ اسی وقت پہ ظہر اور عصر، ظہرین پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد بس اب یعنی عصر کو ختم کر دیا گیا، وہ اس ٹائم پہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لی گئی. اور پھر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہوتا ہے وہ ٹائم دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ آخری جو 2 نمازیں ہوتی ہیں مغرب اور عشاء، یہ مزدلفہ پہنچ کے پڑھنی ہوتی ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑھنے سے لٹرلی منع کر دیا. نکلتے ہیں عرفات سے جب مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ نہیں پڑھنی. کہاں پہنچنا ہے؟ پہلے مزدلفہ پہنچنا ہے، پھر وہاں پہ دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور پھر اگر کوئی جلدی پہنچ گیا ہے، یعنی کہ جلدی کا مطلب ہے رات سے پہلے پہنچ گیا ہے، اگر عشاء کے ٹائم تک ہی پہنچ گیا ہے، اس نے مغرب اور عشاء ادا کر دی، تو اگلا کام مینا کے اندر جو اہم ہوتا ہے وہ مزدلفہ کے اندر جو اہم ہوتا ہے وہ کنکریاں جمع کرنا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم اس طرح سمجھیں کہ جمرات یعنی کہ جو رمی ہوتی ہے نا، وہ میکسیمم 1 دن 3 دن تو کرنی ہی کرنی ہے. اور اگر کوئی یہ جو 13 ذی الحجہ تک جو رک رہا ہے، 13 نہیں ہے شاید 12 ذی الحجہ ہو جائے گی نا، تو اس یعنی جو تیسرے دن رک رہا ہے مینا کے اندر، تو پھر اس کے لیے ہم سمجھ لیں کہ 4 دن اس کو رمی کرنی ہے. تو اس ہر دن سمجھے پہلے دن جو ہے وہ ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور کتنی کنکریاں؟ 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اور باقی کے جو اگر 3 دن تک ہیں تو وہ کتنی؟ 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو آپ خود ہی حساب لگا لیں، 7 3 21. تو اگر 3 کے حساب سے کر لیں تو 21 + 21 + 21، تو یہ ہمارے پاس کتنی بن گئیں؟ 63 آئی تھنک، نہیں 60 جو اتنی بھی صحیح ہے نا، تو 63، ہاں ٹھیک ہے، 63 کنکریاں تو ہماری 3 دن کی بن گئیں، اور 7 اس میں ملا دیں تو تقریباً 70 کے قریب کنکریاں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ ضائع ہو جائیں تو اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا لے لینی بھی بہتر ہوتی ہیں. تو یہ کنکریوں کو جمع کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا خواتین کے لیے اس میں کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین خود جائیں اور جا کے جمع کریں اور خود جا کے اٹھائیں. ان کے جو بھی ان کے ساتھ محرم مرد ہوتے ہیں وہی جمع کر کے ان کو لا کے دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہیں یا ان کو خواہش ہو تو اس کے بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال جب ہم رکتے ہیں آ کے، چاہے وہ ہم ٹرین سے آئے ہوں، چاہے ہم بس سے آئے ہوں، چاہے ہم پیدل آئے ہوں، جو مزدلفہ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھیں گے اور وہاں سے جا کے کنکریاں لیں گے. وہ تو خیر حکومت کی طرف سے کافی ریسٹرکٹڈ ہی کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ چڑھنا اتنے الاؤڈ بھی نہیں ہوتا. لیکن سڑک کے آس پاس یا تھوڑا سا بھی آگے جا کے ہمیں کہیں نہ کہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ وہ لا کے ہر سال اس سے پہلے حج کے ایام سے پہلے بکھیر ہی دیتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ادھر اتنے سالوں سے حج ہو رہا ہے، کتنی کنکریاں وہاں سے اٹھائی جائیں گی. تو وہ جو بھی انتظامی معاملات ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں. تو ادھر سے بال جمع کرنا یہ اصل مقصد ہے. تو ادھر سے جمع کر کے اس کے بعد پھر اب کیا ہوتا ہے، یہ اب اگر رات کے وقت پہنچ گئے ہیں
تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو عرفہ کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، عرفہ میں کے لیے کہا نا کہ جس نے وقوف کر لیا تو اس کے تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہو۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ جو مزدلفہ کے اندر ٹائم ہوتا ہے نا، وہ تو ہر ایک نے جس نے بھی وہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہو تو اتنا ہلکا انسان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شاید تھکن بھی اس کی اتنی ہوتی ہے، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان جیسے ہوتا ہے نا اتنا ریلیکس، پتہ نہیں کس طرح کی وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے، وہ جبکہ احرام کی حالت میں 3 دن ہو گئے، نہائے بھی نہیں ہیں، اور مطلب ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے تو کچھ کھانے کو بھی نہیں، عرفات کے اندر کا ٹائم بڑا سخت ہوتا ہے اس معاملے کے اندر، واش رومس کی پرابلم ہے، اور کھانے پینے کی بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سکون اور ایک ہلکا پن اور اتنی کوئی مطلب لٹرلی ایسا سکینت طاری ہوتی ہے کہ اس وقت کی جو وہ نیند ہے، چاہے آپ کسی سڑک کے کنارے پہ پڑے ہوئے ہوں، چاہے آپ کسی صحرا میں پڑے ہوں، چاہے آپ اسٹیشن پہ جو ٹرین کا اسٹیشن ہے اس میں آپ کو کوئی ایسے ہی کوئی کونا مل گیا ہو فٹ پاتھ کا، آپ کہیں پہ بھی ہوں، ایسی وہ نیند اس وقت پہ آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس جگہ پہ پڑے ہیں، اور لٹرلی بس یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے وہ، اور وہ جو ریفریش کر دینے والی وہ نیند ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی آنکھ کھلے، بہرحال اس وقت کا جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی پھر وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر کا وقوف ہوتا ہے جب تک کہ جو سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے نا بالکل ہی جو فجر کا ٹائم جیسے ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پہ پھر جو ہے پھر روانگی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہاں روانگی ہوتی ہے؟ پھر وہ ڈائریکٹ عموماً جو لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہیں سے ہی اس مزدلفہ سے ہی ڈائریکٹ وہ رمی کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو پہلے دن کی رمی ہوتی ہے یہ زوال سے پہلے پہلے کرنی ہوتی ہے، زوال، اب میں زوال ہی کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، وہ جو 12:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا اس سے پہلے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھیں فجر سے کہ سے یہ وقت سٹارٹ ہوا ہے اور 12:30 بجے تک، اور کتنا بڑا مجمع ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں نا۔ تو یہ سب سے ٹفسٹ رمی ہوتی ہے یہ جو کہ اس دن کرنی ہوتی ہے۔ بہت بڑا یہاں پہ اسٹمپیڈس بہت زیادہ ہوئے ہیں ابھی تک، ہم نے کتنے یہاں پہ جتنے واقعات ہوئے ہیں نا وہ اسی دن کے رمی کے اندر ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے، اور سب کا جو ہے ظاہر ہے کہ سب کو وہیں پہ جا کے ایک ہی کام کرنا ہے۔ بہرحال اب تو سعودی گورنمنٹ نے جو جمرات کے جس طریقے سے برجز پورے بنا دیے ہیں، وہ فلورز بنا دیے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اس جگہ پہ پتھر مارتے ہوئے بھی اتنی زیادہ ہلاکتیں اور اتنی سارے مسائل ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ کہ ابھی بھی اسٹل بہت ساری سہولتوں کے باوجود ابھی بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہی جس دفعہ گئے تھے تو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا تھا پورا ایک بلیکس کا جو تھا، ان کا ایک انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ہاتھ مارتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ کے اور اس طرح چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی زد میں اتنے لوگ ایک دم آ گئے تھے، اور پتہ چلا تھا بعد میں ہمیں کہ وہ لوگ ختم ہی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر وہی ہے کوئی اتنا زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس ریلی کے ساتھ چلنا، آپ کو ذرا سا بھی دھکا لگ گیا، آپ ذرا سا بھی نیچے گر گئے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اٹھ سکیں، عموماً پھر بہت ہی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہر ایک کے اوپر اپنی رحم کرے۔ بہرحال بہت ہمارے بعد ہی ہم نے بہت سنا تھا کہ اس کے بعد ہی بہت سے ریفارمز ہو گئے تھے، وہ جو پیسیجز تھے جو کہ کراس کرتے ہیں اس کے جس جگہ پہ پورا مجمع چل رہا ہوتا ہے، اصل میں اس کے اندر اس طرح تھے کہ کیمپس ہیں دونوں طرف پہ، تو اس کے اندر سے لوگوں کے نکلنے کی جگہیں بنائی ہوتی ہیں، تو یعنی اس کو کراس کرنے میں ہی سارے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ایک کیمپ کے اپنے رستے سے نکلے اور وہ کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف جانے کی، تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا پیچھے سے جو ریل آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اسی لیے حادثات ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے وہ پورے رستے ہی بند کر دیے ہیں، اور وہ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو گھوم کے کہیں سے واپس ہونا ہے، جیسے جمرات کر کے اب واپس ہونا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ اب وہ واپسی جو ہے نا اس کے لیے وہ اچھی خاصی مسئلہ بن جاتی ہے، کافی دور سے ہو کے واپس آنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ اب ظاہر ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ تھوڑے اور تکلیف ہو، لیکن بہرحال کم سے کم ایک بڑی تکلیف سے جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے اس سے۔ تو یہ ہمارا پہلے دن کی رمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو کام ہوتا ہے وہ قربانی ہے، یعنی جب رمی ہو جاتی ہے پھر اب اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ قربانی جیسے ہی ہو جائے اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، حلق کر دیا جاتا ہے، یعنی بال اتروا دیے جاتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ اپنی ایک انگل کے بال کٹوا لیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی احرام اتر جاتا ہے، الا یہ کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ نہیں، یعنی نارمل کپڑے آ جاتے ہیں، آپ نہا لیں، احرام اتار دیں، لباس اپنا تبدیل کر لیں، لیکن آپ کے پاس کیا چیز کون سی پابندی برقرار رہتی ہے، آپ میاں بیوی کا تعلق ابھی نہیں ہو سکتا، اور وہ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ آپ طواف زیارت نہ کریں۔ طواف زیارت میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم کون سے حج کو ڈسکس کر رہے ہیں، حج تمتع کو۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہم جب یعنی کہ جو بھی
یعنی طواف زیارہ سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اگر کسی نے اسی وقت پہ ہی طواف کر لیا، یعنی قربانی، اور عموماً لوگ یہی کرتے ہیں کہ قربانی کی، حلق کیا، اس کے بعد طواف زیارہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی حرم کے اندر طواف کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں حج کی، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال رات انہیں کہاں پہ گزارنی ہوتی ہے؟ مینا کے اندر گزارنی ہوتی ہے. یہ لازمی ہے، وہاں پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے آپ کو آخری. تو بحال یہی ہے کہ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے اب وہ مینا کے اندر رات گزارنے کے بعد اب جو ہے 12:30 بجے کے بعد رمی کا وقت ہوتا ہے. یعنی پہلے دن کیا تھا؟ 12:30 سے پہلے کا تھا. اور ایک چیز میں نے مس کی، اور وہ کیا کہ یہ جو پہلے دن کا تھا کہ رمی تھی، وہ صرف ایک شیطان کو مارنا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جمرہ کبرا، جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے اس میں 3 شیطانوں کو، یعنی ایک جمرہ کبرا اور 2 جو ہے وہ چھوٹے شیطان، ان کو جو ہے وہ 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تینوں کو مارنی ہوتی ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا ٹائم زوال کے بعد ہوتا ہے. تو یعنی یہ اس کے بعد سے لے کے پھر آپ شام تک جس ٹائم پہ بھی کریں. تو یہ یعنی اب ہم کون سے دن میں داخل ہو چکے ہیں؟ 10 ذی الحجہ ہمارا گزر گیا، پہلے دن کی رمی ہماری ہو گئی. 11 ذی الحجہ میں ہم آ گئے، یہ 11 ذی الحجہ ہماری دوسرے دن کی رمی ہے. تیسرے دن کی رمی، اچھا یہ دوسرے دن کوئی چاہے تو یہ 2 دن کے اندر واپس چلا جائے، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے تو تیسرے دن رک سکتا ہے. لیکن تیسرے دن رکنے کے لیے پھر اسے زوال کے بعد پھر ایک اور رمی کرنی ہوگی، اور پھر رمی کے بعد اس کی حرم کی طرف واپسی ہوتی ہے. تو یہ پوری ترتیب ہے جو کہ ہمارے پاس حج کے اندر رہتی ہے. طواف زیارت کے لیے اور صحیح کے لیے جو آخری وقت ہے، جو کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے؟ 12 ذی الحجہ کی عصر کا وقت ہوتا ہے. یعنی یہاں تک، اس دن تک جو ہے وہ طواف زیارہ کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے، جو بھی وہ پھر مزید آپ تفصیلات کو دیکھنے پڑیں گے. لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم سمجھنے کے یہ کرتے ہیں. بہرحال بہت سے لوگ، ہم نے کیا بات کی، طواف زیارہ ایک بہت اہم رکن ہے. تو بہت سے لوگ جب وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو ہی ادا کر لیتے ہیں. اچھا 10 ذی الحجہ کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس دن بہت ہیکٹک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صبح کے وقت، یعنی ہم سمجھے ہم پورا عرفات کا دن گزارا ہے، پھر ہم نے مزدلفہ گزاری ہے، پھر مزدلفہ سے ہم نے رمی کی ہے، رمی کے بعد ہم نے قربانی کی ہے، قربانی کے بعد ہم نے حلق کیا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے تو رش بھی ملے گا ہمیں، اور ہمیں تھکن بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. تو بہت سے آرگنائزرز کیا کرتے ہیں، آپ کو پہلے ہی یہ سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھیں پہلے دن آپ نہ جائیں، بہتر ہے آپ اگلے دن صبح جو ہے وہاں پہ زیارت کے طواف کے لیے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. یعنی صبح کا مطلب ہے کہ آپ تہجد کے وقت نکل جائیں. تو یعنی یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ مختلف بتائی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے. جو جس کے لیے آسانی ہو، جو آرگنائزرز آپ کو سجیسٹ کریں اس کے حساب سے آپ کریں. لیکن بس کچھ اپنا ایکسپیرینس سے جو ہے میں بتا رہی ہوں کہ جو بالکل اگر تہجد کے وقت نکل کے ہم فجر سے پہلے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کافی اچھے طریقے سے جو ہے طواف کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال 11 تاریخ کو بھی رش اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. 12 کی اگر صبح میں کرتے ہیں تو وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ صبح میں پہنچیں اس وقت پہ بہت، یعنی کہ وہی ہوتا ہے کہ شروع میں ہی لوگ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب چھٹ چکایا ہوتا ہے ابھی مین جو رش ہوتا ہے. تو یہ ایک سیکونس ہے ہمارا. انشاءاللہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہوگی. تو سب ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیں. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.